السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے کہ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی سے بہت مایوس ہو جاتے ہیں. خود کو ہم بہت تنہا اور اکیلا محسوس کرنے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بس اب ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا. ہم ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، راتوں کو تنہا رونے لگ جاتے ہیں، دن میں لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتے ہیں، بات چیت کم کر دیتے ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سب ٹھیک تو ہے، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں ہاں. لیکن ہمارے دل میں ایک تنہائی اور اکیلا پن محسوس ہوتا ہے. تو بس اب رک جاؤ، اب کافی ہے. آپ وہ سننے جا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے. آج کی اس ویڈیو میں صرف آپ کے دل کو تسلی نہیں بلکہ آپ کو اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ بھی دکھائے گی. تنہائی سب سے بڑا امتحان ہے. اکیلے رہنا سب سے آسان لگتا ہے مگر سب سے زیادہ توڑتا بھی وہی ہے. آپ رو سکتے ہو لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ چلا سکتے ہو لیکن کوئی سننے والا نہیں. آپ گر سکتے ہو لیکن اٹھا کر سنبھالنے والا کوئی نہیں. لیکن ایک ہے جو ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ پاک، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم تنہا نہیں ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تمہاری جگہ جانتا ہے، تمہاری حالت دیکھ رہا ہے. لوگ تمہارے آنسو نہ دیکھیں تو کیا ہوا؟ تمہاری راتوں کی بے چینی، تمہاری خاموشی کی چیخیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے دل کے زخموں کے ساتھ بھی نرمی سے جی رہے ہو. بس اتنا سمجھ لو، تم تنہا نہیں ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی اگر آپ کسی آزمائش میں ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ جانتا ہے آپ میں برداشت کی طاقت ہے. یہ دکھ آپ کو کمزور بنانے کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ کو اللہ کے قریب لانے کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم جب میرے بارے میں پوچھتے ہو تو کہہ دو میں قریب ہوں. تنہائی کے اس کونے میں جب سب نے چھوڑ دیا ہو، اللہ کہتا ہے میں ہوں، بس مجھے پکارو. اور جب تم رات کے اندھیرے میں رو رہے ہو تو اللہ کہہ رہا ہوتا ہے تیرے آنسو میرے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں. رات کے آنسو اللہ تک سب سے پہلے پہنچتے ہیں. صبح کا رونا لوگ دیکھ لیتے ہیں مگر رات کا رونا صرف اللہ جانتا ہے. اور وہی رات سب سے بہترین وقت ہوتا ہے اس سے قریب ہونے کا. تہجد میں گر کر دعا کرو. نہ لفظ چاہیے نہ واضح باتیں، صرف ٹوٹ کر کہنا یا اللہ سنبھال لیں. ہر دکھ کا انجام آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تمہارے رونے کا یہ لمحہ آخری نہیں ہے مگر یہ تمہارے مضبوط بننے کی شروعات ضرور ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، نہ صرف بعد میں بلکہ ساتھ میں بھی. اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ سفر کر رہی ہے. تم بس تھوڑی دیر اور صبر کرو. تمہارے آنسو عبادت بن سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ آنکھیں سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ کے خوف اور محبت میں روتی ہے. اگر تم اپنے دکھ میں اللہ کو یاد کرتے ہو، سجدے میں رو لیتے ہو تو تمہاری یہی آنکھیں اللہ کے یہاں بہترین عبادت بن جاتے ہیں. لوگوں کے لیے رونا کمزوری ہے، اللہ کے لیے رونا قربت ہے. جس نے تمہیں چھوڑا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھو. جو گیا وہ قسمت سے نکلا اور اللہ کبھی کسی کو بغیر حکمت کے تمہاری زندگی سے نہیں نکالتا. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو. کبھی کبھی اللہ ہمیں لوگوں سے نہیں بچاتا بلکہ لوگوں سے بچا کر ہمیں بچاتا ہے. اپنے دل کو قرآن سے جوڑو. قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ دلوں کا علاج ہے. قرآن سینوں کے درد کا علاج ہے. روز صرف 5 منٹ قرآن سننا یا پڑھنا شروع کرو. سورہ ضحیٰ،
سورہ انشراح، سورہ یوسف، یہ سب ایسے پیغام دیتی ہے جیسے اللہ خود تم سے مخاطب ہو۔ تم دیکھو گے تمہارا دل آہستہ آہستہ سکون پانے لگے گا۔ آخر اللہ ہی تو ہے۔ جب سب تھک گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ نکالے گا۔ جب یوسف علیہ السلام کو سب نے چھوڑ دیا، اللہ نے انہیں عزت کا مقام دیا۔ جب مریم علیہ السلام اکیلی تھی، اللہ نے انہیں سب سے بڑا معجزہ عطا کیا۔ تو تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تیرا اللہ زندہ ہے، تیرے ساتھ ہے، تیرے درد سے واقف ہے۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب تم سب کھو چکے ہو تب ہی سیکھتے ہو کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جملہ صرف الفاظ نہیں، یہ تمہارے اندر ایک نئی طاقت پیدا کرتا ہے۔ جب تم دل سے کہو یا اللہ اب تجھ پر چھوڑ دیا، تو تمہارا دکھ تمہاری طاقت میں بدل جاتا ہے۔ صبر کرو مگر کمزور مت سمجھو خود کو۔ صبر کا مطلب برداشت کرنا نہیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، چاہے تمہیں سمجھ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم صبر کے ساتھ رو رہے ہو تو جان لو تمہارا رب تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ تمہاری اصلی پہچان اللہ کے نزدیک ہے، نہ کسی انسان کے ساتھ۔ لوگ ہمیں صرف رشتوں میں تولتے ہیں، محبوب، دوست، شوہر، بیوی، لیکن تمہاری اصل پہچان ہے اللہ کا بندہ۔ جب تم اپنی قدر لوگوں کے رویوں میں ڈھونڈو گے تو ٹوٹو گے، مگر جب تم اپنے رب کے قریب آ جاؤ گے تو ٹوٹ کر بھی چمکو گے۔ اپنے درد کو عبادت میں بدل دو، جذباتی کمزوری کو عبادت میں بدل دو۔ سجدے میں گر کر اللہ سے بات کرو۔ روزے صرف کھانے سے نہ رکھو بلکہ منفی سوچ سے بھی رکھو۔ کسی اور کے دکھ کو بانٹنے صدقہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ مریم میں، جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی نیکی آپ کے دل میں سکون بھی لاتی ہے اور دنیا میں عزت بھی۔ یہ مت سوچو کہ تم کمزور ہو۔ اگر تمہاری آنکھ رو رہی ہے تو تمہارا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ تمہارا ہر آنسو، ہر دکھ، ہر سجدہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ بس ایک بار دل سے کہو، یا اللہ میرے درد کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔